السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں تم سب کو چند خواتینوں کے بارے میں کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہیں دنیا بھر کے مسلمان عزت محبت سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ عظیم خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کا شرف عطا فرمایا۔ امہات المؤمنین یعنی مؤمنون کی مائیں کا لقب عطا فرمایا۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں، جو مؤمنون کی پہلی ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے دور میں بہت مالدار اور عزت دار خواتین تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص زوجہ بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آئی اور تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہر وقت دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں کرے گا۔ تو بچوں، یہ تھی مؤمنون کی پہلی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر۔ تو بچوں، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم و حکمت میں سب سے آگے تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی اور مؤمنون کی دوسری ماں بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احادیث و اقوال بھی ان کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے۔ یہ تھی مؤمنون کی دوسری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر۔ تو بچوں، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ایسی پہلی خواتین تھی جنہیں نے قرآن مجید کی حفاظت لینے والی ایک پہلی خواتین تھی، اور ان کے پاس ایک قرآن مجید کا ایک نسخہ تھا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا ہوا نسخہ تھا۔ یہ تھی مؤمنون کی تیسری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر۔ تو بچوں، اب ہم بات کرتے ہیں مؤمنون کی چوتھی ماں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ذکر۔ تو بچوں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی ایک امیر خواتین تھی اور وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرتی ہے اور مددگاروں کی مدد بھی کرتی ہے، اور جنہیں ان کی مدد چاہتی تھی، وہ ہر وقت دوسروں کی مدد میں رہتی تھی اور اللہ کے راستے میں سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی ہم سارے مؤمنون کی تیسری ماں ہیں۔ تو بچوں، ہم سبھی مؤمنون کے لیے سات امہات المؤمنین کی زندگیاں ہم سب کے لیے چند مثالیں ہیں۔ اتنا سا کہہ کر میں میری چھوٹی سی کہانی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔